أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 169، اور ان دونوں آیات کا بھی اپنی پہلی آیات اور بعد والی آیات سے تعلق اور ربط ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے جس اہم چیز کو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے شرک کی ایک بڑی خطرناک قسم کی مذمت کی تھی، جو شرک فی المحبہ کے نام سے ہم نے جانا اور سمجھا تھا. آج کی اس آیت نمبر 168 میں بھی شرک ہی کی ایک اس قسم کو بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق عقیدے و عمل دونوں کے بگاڑ اور خرابی سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی چیز کے بارے میں حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دے، یا اللہ تعالی کی طرف سے حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دے، یا اللہ تعالی کی طرف سے کسی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے فی الارض جو زمین میں ہے، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں اور غذا اور تمہارا رزق، یہ کھاؤ پیو. لیکن 2 شرطیں یہاں لگائیں کہ جس چیز کو تم کھانا پینا چاہو تو اس میں 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایک شرط حلال اور دوسری شرط طیب. حلال ہو یعنی حرام نہ ہو، اور پاک صاف ہو، گندی اور غلیظ نہ ہو. تو حلال جب کہا تو اللہ تعالی نے حلال کہہ کر اپنے اس حکم کو نافذ کیا کہ فلاں چیز حلال ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو حلال نہیں ہوں گی، اور جو حلال نہیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی. اور جب طیب کہا تو یہ بتایا کہ ہم انسان کے لیے جس بہترین فطرت اور صاف ستھرے ذوق کی تمنا کرتے ہیں، اور جس اچھے ذوق کو ہم نے اس حضرت انسان کے لیے منتخب کیا اور بنایا اور چنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ذوق بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. یعنی انسان کا ذوق اتنا گھٹیا نہ ہو کہ وہ ہر گری پڑی ہوئی چیز کو لے لے، قبول کر لے، کھا لے، پی لے، بغیر اس تحقیق کے کہ یہ حلال ہے کہ حرام، یا یہ صاف ستھری ہے کہ گندی اور غلیظ، نجس اور پلید.
فرمایا کہ یہ حلال اور طیب دو شرطیں، اور اس کے بعد پھر وہ ازلی دشمن جو تمہیں بہت سارے کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روکے گا اور بہت ساری کھانے پینے کی حرام چیزوں کے کھانے کا حکم دے گا، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا اور بچتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی نہ کرنا شیطان کے قدموں کی۔ خطوات یہ جمع ہے خطوہ کی۔ خطوہ کہتے ہیں جب انسان چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو دو قدموں کے درمیان کی جو مسافت ہوتی ہے قدم لیتے ہوئے چلتے ہوئے، اس کو خطوہ کہتے ہیں، نقش پا۔ تو فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے جد امجد آدم سے دشمنی کی، ان کو ایسی باتیں اس نے بتائیں اور ان کو ورغلایا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ تم جنت سے باہر چلے جاؤ۔ اور اس وقت جب اللہ تعالی کی بارگاہ سے اس کو مطرود اور رجیم کہہ کر دھتکارا گیا، اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو تیرے صراط مستقیم سے پھسلانے ورغلانے اور گمراہ کرنے کی ہر کوشش کرتا رہوں گا۔ یا ایھا الناس میں یا اور ایھا یہ دونوں حرف ندا ہیں، اور یہ جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ کلو یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد ہے کل، کھاؤ۔ اکل یاکل اکلن یہ نصر ینصر کے باب سے ہے، کھانا۔ مما یہ اصل میں من ما تھا، اور یہاں پر جو من ہے تبعیض کے لیے ہے۔ حلالن یہ صفت مشبہ ہے، حل یحل حل سے حلال ہونا، اور اس کا دوسرا معنی ہے احرام اتارنا، محرم جب اپنا احرام اتارتا ہے، اور اس کا تیسرا معنی ہے بوجھ اتارنا، اور اس کا چوتھا معنی ہے گرہ کھولنا۔ حلال کا ایک لغوی معنی ہے بوجھ اتارنا، اور حلال کو اس لیے بھی حلال کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، کھانے پینے کی چیز ہو، تو اس کے ذہن پہ یہ سوال اور اس کے ذہن پہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس بوجھ کو اتارا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ دین نے اور شریعت نے اس بارے میں تم سے یوں کہا ہے، یعنی یا وہ حلال ہے اور یا وہ حرام ہے۔ تو اگر وہ حرام ہے تب آپ اس سے دور رہیں گے۔ اور فرمایا کہ حلال کو حلال اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے کی گرہ کھل گئی، یعنی یہ مسئلہ بالکل بند تھا کہ فلاں چیز حرام ہے کہ حلال ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ یہ حلال ہے تو بند گرہ اس کی کھل گئی، یعنی اب انسان کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کو کھا سکتا ہے۔ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، طیبا یہ طاب یطیب طیب سے ہے، اس کے معنی ہے اچھا ہونا۔ اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شہر مدینہ کے لیے جن ناموں کو استعمال کیا ان میں ایک طیبہ ہے اور طابہ، یعنی اچھی اور بہترین اور خوشحالی اور عمدگی کی جگہ وہ ہے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبین یہ صفت مشبہ ہے اور یا یہ اسم فاعل ہے، باب افعال سے ہے واضح کرنا، بیان کرنا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آغاز ہوا یا ایھا الناس سے، یعنی اے لوگو۔ زمین میں
جتنی بھی حلال اور پاک صاف چیزیں ہیں یہ سب کی سب تم کھا پی سکتے ہو، اس کو اور ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ زمین میں جتنی بھی حلال اور پاک چیزیں ہیں یہ ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے روا و جائز رکھی ہیں جو ہماری ربوبیت و الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالی کی توحید کی ایک قسم ہے ربوبیت، یعنی اللہ تعالی رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والا ہے، وہ کافر کو بھی پالتا ہے اور مسلمان کو بھی پالتا ہے۔ تو اس آیت میں دعوت ہے غیر مسلموں کے لیے کہ اللہ تعالی سب کے رب ہے، اور چونکہ وہ سب کے رب ہیں اس لیے انہوں نے یہاں جب کھانے پینے کی چیزوں کو حلال اور پاک صاف قرار دیا تو ان چیزوں کو صرف اپنے ماننے والوں کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ تم بھی اس میں شامل ہو اور سارے انسان اس میں شامل ہیں، چونکہ وہ سارے انسانوں ہی کا رب نہیں بلکہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کے لیے اس آیت میں دعوت ہے کہ یہ حلال اور یہ طیب تمہارے لیے بھی حلال ہیں اور تمہارے لیے بھی طیب ہیں، بشرطے کہ تم اس دین طیب کو اور اس فطری اور حقیقی اور صحیح دین کو قبول کرو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یہ چیز یہاں پر اس لیے ارشاد فرمائی اس کے ساتھ انہ لکم عدو مبین جو شیطان کے بارے میں ہے۔ پہلے جو ارشاد ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس لیے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز کی حرمت و حلت کا اختیار صرف اللہ تعالی کو حاصل ہے، مخلوق میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ البتہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں اس لیے ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھی کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ اور یہ شرک یہاں جو کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف اللہ تعالی ہی اس چیز کے مختار اور مالک ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں اور حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائیں۔ اگر کوئی شخص حلت اور حرمت کے اس مسئلے میں اپنی طرف سے کچھ کہے گا تو گویا کہ اس نے شرک کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اور شرک کی قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں یا اللہ تعالی کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، اور یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالی کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ حق اللہ کا ہے کہ چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہے یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ اور خود قرآن نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ لوگ جو حلت و حرمت کا شرک کرتے ہیں، ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اور وہ شرک یہ تھا کہ انہوں نے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیا۔ اور سورہ انعام میں بھی یہ بات موجود ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، کسی چیز کو حرام کہنا۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 149 میں بھی اللہ تعالی نے اس عمل کو شرک قرار دیا ہے جو حلت و حرمت کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنا ہے۔ اور یہ شرک وہ کیسے کرتے تھے؟ مشرکین عرب یہ شرک کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ اس کی تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے لے کر آیت نمبر 141 تک
8वें सिपारे में हमें मिलती है। इरशाद फरमाया वजअलू लिल्लाहि मिम्मा दरअ मिनल हर्थ वल अनआम नसीबन फक़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। इन लोगों ने खेती बाड़ी और जानवरों में 2 हिस्से किए हुए थे। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा दरअ मिनल हर्थ वल अनआम नसीबन, इसके 2 हिस्से किए हुए थे। कहते थे कि हादा लिल्लाहि व हादा लिशुरकाइना, ये एक हिस्सा तो अल्लाह का है और दूसरा हिस्सा ये गैरुल्लाह की नजर न्याज है। वो बुजुर्ग जिन बुजुर्गों के नाम के बुत हरम के अंदर सजाए हुए हैं, उन बुजुर्गों के नाम की न्याज है। हादा लिल्लाहि व हादा लिशुरकाइना, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह को भी मानते थे। और हमने कई दुरूस में इस चीज को बयान किया है कि मक्के के मुशरिक कभी भी अल्लाह के वजूद का इनकार उन्होंने नहीं किया। हरम का तवाफ कौन करता था? मक्के वाले। और इनके नाम मुसलमानों वाले नाम थे। अब्दुल्लाह, ये नाम इस्लाम से पहले भी मौजूद है। और अल्लाह के इस घर का तवाफ करने वालों की मेहमान नवाजी भी करते थे, ये भी कुरान में मौजूद है। और कुरान ने यह भी बताया कि वो अल्लाह के हरम की तामीर में हिस्सा भी लेते थे। ये सारी नेकियां वो करते थे, अल्लाह को मानते थे। कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? अल्लाह को भी मानते थे। उर्दू में एक लफ्ज भी है और एक ही है। वो अल्लाह को भी मानते थे, दूसरों को भी मानते थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ही को मानो, ये भी को हटा दो, इसकी जगह ही ले आओ। सिर्फ अल्लाह ही को मानो। जब सिर्फ अल्लाह ही को माना तो भी जब खत्म हुआ, जितने शरीक थे सारे के सारे खत्म हो गए। यही एक झगड़ा था और कोई झगड़ा नहीं था। अल्लाह को वो लोग मानते थे, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस दौर के मुशरिकों से, जो मुसलमान नुमा मुशरिक हैं या मुशरिक नुमा मुसलमान हैं, इनसे मक्के के मुशरिक कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर थे। सूरह यूनुस का आप मुताला करें, सूरह रूम का मुताला करें और कुरान की और बाज़ सूरतों को जब आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ मकामात पे ये बात मिलेगी कि मुशरिकों पे, उस दौर के मुशरिकों पे जब मुश्किल पड़ती थी तो मुश्किल वक्त में वो अपने छोटे छोटे इन शरीकों को नहीं पुकारते थे। मुश्किल के वक्त वो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते थे। जब समंदर का सफर इख्तियार करते हुए उनकी कश्ती बीच मंझधार के फंसती है तो वह फिर सारे माबूदों को, सारे शरीकों को, सारे बुजुर्गों को भूल जाते हैं, एक अल्लाह ही को याद करते हैं। लेकिन आज का मुशरिक शिर्क करते हुए मुश्किल वक्त में भी गैर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को नहीं पुकारता। तो सूरह अनआम की ये आयत हमें ये बताती है कि हिल्लत और हुर्मत के मसले में मुशरिकों ने जो शिर्क इख्तियार किया वो ये था कि अपनी खेती बाड़ी और अपने जानवरों के 2 हिस्से किए। हादा लिल्लाहि व हादा लिशुरकाइना, ये एक हिस्सा अल्लाह का और दूसरा हिस्सा बुजुर्गों की न्याज। फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह, और ये भी वो ये कहते थे कि जो हिस्सा बुजुर्गों के लिए खास हो गया, गैरुल्लाह के लिए खास हो गया, बुतों के लिए खास हो गया, किसी भी गैरुल्लाह के लिए खास हुआ, वो अल्लाह को नहीं पहुंच सकता, वो इन्हीं का है। और वमा कान लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम, और जो अल्लाह का हिस्सा है वो ये बुजुर्ग और ये अल्लाह वाले अल्लाह से जाके ले सकते हैं। फरमाया साअ मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। और फरमाया आगे चल के इसी आयत में, अगली आयत में, वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ کھانے پینے کی چیزیں اور جانورات، فرمایا کہ ان کا گوشت اور یہ چیزیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ فتویٰ دیں کہ ہاں ان لوگوں کے لیے اس قسم کی کھانے پینے کی چیزوں کا کھانا جائز ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ ایسے جانور تھے جن کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے تھے کہ جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی کسی جانور کو خرید کے اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، جس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ جانوروں کی مختلف قسمیں تھیں۔ ایک قسم کا نام رکھا تھا انہوں نے بحیرہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ ان لوگوں نے جانوروں کی تقسیم کی ہوئی تھی جس طریقے پہ آج کے مشرک جانوروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بکرا غوث کا ہے اور یہ نیاز داتا کی ہے اور یہ 11ویں شریف ہے اور یہ اجمیر والے کی نیاز ہے اور یہ محرم کی کھچڑی ہے اور یہ فلاں فلاں بزرگ کے نام کا کھانا اور پینے کی مخصوص چیز ہے۔ تو یہی کام اس دور کے مشرک کرتے تھے کہ جانوروں کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ آج کا مشرک بھی یہ کرتا ہے کہ جانور خرید کے اس پہ بزرگ کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے کان پہ یا اس کے ماتھے پہ ایک مخصوص نشان لگا دیا جاتا ہے، یا اس کے گلے پہ کسی مخصوص بزرگ یا خانقاہ یا مزار یا دربار کی چٹ لگا دی جاتی ہے یا مخصوص ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک قسم یہ تھی کہ کچھ جانور ایسے تھے، وہ اونٹنی جو 10 بچے جنتی، تو اگر اس کا آخری بچہ نر ہوتا، جس اونٹنی نے 10 بچے دیے، 10واں بچہ اگر مذکر ہے، نر ہے، مادہ نہیں ہے، تو اس کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بحیرہ ہے، اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بزرگوں کے لیے خاص ہو گئی۔ اب یہ آزاد گھومتی پھرے گی، جس شخص کے ہاں چلی جائے، جس علاقے میں چلی جائے، اس کا بڑا اعزاز اور اکرام ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ یہ بزرگوں کی گائے ہے اور یہ بزرگوں کی اونٹنی ہے، اللہ والوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہے، اس میں برکت ہے، ہاتھ پھیرو اس پہ۔ اور دوسری چیز تھی سائبہ۔ سائبہ وہ اونٹنی یا وہ گائے یا وہ بیل یا وہ اونٹ جس کو کسی مخصوص بت کے نام پہ وہ وقف کر دیا کرتے تھے، اور جب بھی بت کا نام آئے تو آپ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ اس سے مراد محض وہ پتھر ہیں، بلکہ جتنے بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، جتنے بڑے بڑے بت تھے، 365 تو یہ مشترکہ اور ٹوٹل یہ 365 تھے جو حرم کے اندر تھے، لیکن جو بڑے بڑے تھے 7 یا 5 یا 9 یا 11، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں اور اس سے بھی پہلے وہ لوگ تھے جو دین حنیفی صحیح دین پہ قائم تھے، بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کے نام پہ لوگوں نے بعد میں بت بنا لیے، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے گھروں میں بزرگوں کی تصویریں، فرضی تصویریں اور شبیہیں بنا کے رکھتے ہیں برکت کے لیے۔ تو دوسری قسم تھی سائبہ اور تیسری تھی وصیلہ، وہ اونٹنی یا وہ جانور جو صرف مادہ جنتی، یعنی وہ نر بچے اس سے نہیں پیدا ہوتے تھے بلکہ مادہ بچے پیدا ہوتے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ یہ وصیلہ ہے، یہ بھی خاص ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس سے کام نہیں لیا جائے گا، اس کی پیٹھ پہ بوجھ نہیں رکھا جائے گا۔ اور حام،
یہ چوتھی قسم حام، فرمایا کہ یہ وہ مخصوص اونٹ تھے جو تگڑے، تندرست، توانا اور خوبصورت ہوتے تھے، ان کے کانوں کو چیر کے ایک نشان بنا دیا جاتا تھا اور اس نشان کو دیکھ کے تمام لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ اونٹ بزرگوں کے نام کا اونٹ ہے، اس لیے اس کو مت چھیڑو۔ تو جانوروں کی یہ 4 تقسیمیں ہیں جو اس دور کے مشرکوں کے ہاں موجود ہیں، اور قرآن نے اس چیز کو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 103 میں بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ وہی چیز ہے کہ کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے۔ اب وہیں چلیے سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے 140 تک، 8ویں سپارے کا 3واں رکوع جس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 168 سے اس کا ربط ملاتے ہوئے کہ ان آیات کا آپس میں کیا ربط ہے۔ یعنی حلت و حرمت کا عقیدہ، کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی بندہ اگر اس اختیار کو استعمال کرے گا تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور اسی شرک کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ شرک شیطان والا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ جانور تو وہ تھے اور کچھ وہ تھے، سب سے آخری آیت نمبر 140، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا۔ کچھ جانور ایسے تھے جن کے بارے میں وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ جس طرح بعض قبروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان قبروں لوگ مزار کہتے ہیں، اور ہم نے بارہا یہ بتایا ہے کہ کسی بھی قبر یا کسی بھی خانقاہ اور کسی بھی دربار کو مزار نہیں کہا جا سکتا۔ مزار کہتے ہیں اس جگہ کو جس کی زیارت کی جاتی ہے، اور زیارت دین اسلام میں صرف مکے کی جاتی ہے، حرم، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ 3 مسجدیں، یہ 3 بڑے دربار ہیں اسلام میں۔ چوتھے کسی دربار کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مزار مت کہا کرو بلکہ قبر اور قبرستان کہا کرو۔ تو کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کا مزار ہے اور فلاں بی بی کی قبر ہے، اور وہاں پہ یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ کوئی مرد نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ چند دن کا بچہ بھی وہاں عورتیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتی۔ مشرکوں میں مکے کے مشرک یہی کہتے تھے کہ کچھ گوشت ایسا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور کچھ وہ ہیں خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی حلت و حرمت کا مسئلہ ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا حلال تھی اس کو انہوں نے حرام کیا، اور یہ جرم کیا تھا؟ افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ اور اسی چیز کو پھر اللہ تعالی نے سورہ انعام ہی میں اگلی آیات میں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثال دے کے سمجھایا کہ بھیڑ ہے اور بکری ہے اور اسی طریقے پہ اونٹ ہے۔ مشرکوں نے یہ عقیدہ بھی اپنے ہاں بنایا ہوا تھا کہ ان جانوروں میں نر اور مادہ، ان کے گوشت کو پھر تقسیم کیا ہوا تھا کہ کچھ مخصوص لوگ وہ ہیں جن پہ مادہ کا گوشت حرام ہے، اور کچھ مخصوص وہ لوگ ہیں جن پہ نر جانور کا گوشت حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حرام صرف وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور وہ ہم اسی سورہ بقرہ میں اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے 4 مشہور چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ویسے تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کی تفسیر قرآن پاک میں موجود ہے، مختلف اور مقامات پہ، اور سورہ انعام میں بھی موجود ہے، لیکن
سورہ بقرہ کی وہ آیت کے جو اگلی چند آیات میں ہم اگلے انشاءاللہ ہفتے اپنے درس میں پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالی نے 4 بڑی مشہور حرام چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اس کی تفصیل وہیں آئے گی کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو فرمایا کہ کسی چیز کی علت و حرمت کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ شیطان کس طریقے پہ انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا اس طریقے پہ کہ شیطان نے قسم کھائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 5ویں سپارے میں یہ بات موجود ہے۔ اس نے یہ کہا کہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے ان بندوں میں میں نے اپنا حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا حصہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جن کو میں گمراہ کروں، اور اس طریقے پہ ان کو گمراہ کروں گا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھاؤں گا، اور ان کو اس چیز پہ آمادہ کروں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے اور ان پہ نشانات لگائیں گے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں چند اور بڑے جرائم اور گناہوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑنا، یعنی جو فطرت ہے اس فطرت کے خلاف عمل کرنا۔ فطرت نے یہ کہا، اس طریقے پہ یہ مستقل سنت ہے، اور یہ سنت صرف ہمارے نبی کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ورثے میں ہمیں ملی ہے کہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، یعنی داڑھی رکھو اور مونچھیں کترواؤ، اور ناخن کترواؤ، ناخن چھوٹے کرنا یہ فطرت ہے، اور ناخن بڑے رکھنا یہ ایک تو یہودیوں اور نصرانیوں کی عادت ہے، اور دوسرا جس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آدمی یا یہ عورت انسان نہیں ہے، حیوان جنگلی ہے، اس لیے کہ حیوانوں کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جس عورت کے ناخن بڑے ہوں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوان ہے، وہ انسان کی بچی نہیں ہے، اور جس مرد کے ناخن بڑے ہوں یا جس نازک قسم کے مردوں کی چھوٹی انگلی کا ناخن بڑا ہوتا ہے یہ بھی جنگلی اور حیوان ہونے کا ثبوت ہے، اور یہودیوں اور نصرانیوں کی اندھی تقلید ہے۔ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا حتیٰ کہ یہ فطرت کے خلاف کام کریں گے۔ یہ کام فطرت کا خلاف جو بھی ہوتا ہے شیطان کے کہنے پہ ہوتا ہے۔ اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالی کی ذات میں فرشتوں کو اس کا شریک قرار دیں گے، اور اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کریں گے۔ اس چیز کو سورہ نساء کی انہی آیات میں اللہ تعالی بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 119 اس سے پہلے جہاں سے بات کا آغاز ہوا وہ آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کے بارے میں گنجائش اور امید ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو عورتوں کو پکارتے ہیں، زنانہ قیادت کو پسند کرتے ہیں، ان یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے الا اناثا، وہ تو عورتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ عورتوں کو پکارنا یعنی اس سے مراد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے عبادت کے لیے چننا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے جس طریقے پہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تمہارے مشوروں اور تمہارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ جب تمہارے مشورے اور فیصلے زنانہ قیادت کے ہاتھ میں چلے جائیں
اور سب خاموش رہیں اور دل سے قبول کر لیں تو فرمایا کہ پھر زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور یہ حدیث طبرانی نے بھی اپنی معجم میں نقل کی ہے. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یعنی زنانہ پن اور زنانہ قیادت اور اللہ کے ساتھ عورتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، فرمایا کہ یہ نہیں پکارتے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش و گمراہ ہے اور اس قسم کی حرکت کرنے والے پہ لعنہ اللہ کی لعنت. تو ان آیات میں علت و حرمت کے بارے میں اس شرک کو بیان کیا جو مشرکوں کے ہاں موجود تھا. یہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام دیا اور ہمارے لیے حلال اور طیب چیز کو پسند کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اور یہ ان کا قول صحیح بخاری میں ہے کہ اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. جب عقیدہ توحید پہ اور آخرت پہ اللہ کے حقوق کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تو فرمایا کہ پھر وہ صورتیں نازل ہوئی جن میں جنت دوزخ کا ذکر ہے. مفصل صورتیں، ان سے مراد علماء نے فرمایا کہ سورہ قاف ہے، لیکن صحیح جو رائے ہے مفسرین اور محدثین کی وہ یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ مدثر ہے جو کہ پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اور یا سورہ علق ہے. فرمایا کہ اب جب لوگوں کے عقائد درست ہوئے تو پھر حلال اور حرام کے مسائل کو بیان کیا گیا اور نازل کیا گیا، اس لیے کہ اگر بالکل شروع اور آغاز میں عقیدے کی درستگی کے بغیر شروع ہی میں کہہ دیا جاتا کہ فلاں چیز حرام ہے تو شاید بہت سارے لوگ اس چیز کو ترک نہ کرتے. اس لیے عقیدے کی اصلاح کے بعد پھر اللہ تعالی کی طرف سے احکامات نازل ہوئے جن میں پہلا حکم یہ تھا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ مطلق مسئلہ جو عام مسئلہ ہے، عمومی بات یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، یعنی یہ عمومی بات ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہیں مل جائے کہ یہ حرام ہے. جو چیز کھانے پینے کی وہ سب حلال ہے. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور سب کی سب حلال ہیں، لیکن وہ کہ جن کے بارے میں یہ چیز ہمیں مل جائے کہ یہ حرام ہے تو وہ چیزیں حلال کے اس قاعدے سے مستثنی ہوتی ہیں. اسی بارے میں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن خطبہ دیا. عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات يوم في خطبته الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. آج کے دن مجھے اللہ تعالی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل مال نحلته عبدا حلال، میں اپنے بندے کو جو کچھ بھی دیتا ہوں وہ حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی یہ کہے کہ یہ حرام ہے. مثلا سود ہے، زیادتی اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کچھ لینا ہے، تو جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. تو بات پھر وہی عمومی کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں یہ نص موجود ہو کہ یہ حرام ہے. فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو صحیح فطرت پہ، دین ابراہیمی، دین حنیفی پہ پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان کے پاس شیطان آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے ورغلایا اور دین سے پھسلایا اور گمراہ کر دیا. وحرمت،
علیہم ما احللت لہم، اور وہ چیزیں جو میں نے حلال کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے، اور وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے ان کو شرک کی تعلیم دی۔ اور اس کے بعد آگے چل کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے زمین والوں کو دیکھا، عرب اور عجم، تو کوئی بھی اس کو پسند نہ آیا سوائے ان پہلے سابقین موحدین لوگوں کے جو پہلی امتوں میں کے ایسے لوگ تھے جو صحیح عقیدے پہ قائم دائم تھے۔ اور پھر مجھ سے کہا کہ انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، میں تجھے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں اور اس میں تیری بھی آزمائش ہے اور تیرے ذریعے لوگوں کی بھی آزمائش ہے۔ تیری آزمائش یہ ہے کہ تجھے ہم نے نبی بنا کے بھیجا اور تجھے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، جس طریقے پہ آپ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک جتنے نبی بھی گزرے کسی کو بھی اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی جتنی تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں تجھ پہ ایسی کتاب نازل کروں گا وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، جس کو پانی دھو نہیں سکے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تا قیامت یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ ایسی کتاب نہیں ہے کہ ورق پہ لکھی ہوئی ہو اور اس کو کسی سیاہی یا کسی پانی سے حذف کر کے ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ سینوں میں محفوظ کتاب ہے جو تا قیامت محفوظ رہے گی۔ تقرأہ نائما ویقظان، تو اس کو ہر حال میں پڑھے گا، تیرے سینے میں بھی یہ چیز محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ میں قریش سے جھگڑا کروں۔ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اگر میں نے ان سے جھگڑا کیا تو یہ مجھے ختم کر دیں گے۔ ابتدائی دعوت کے ایام کے یہ وہ آزمائشی ایام ہیں جن ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پہ صرف چند افراد نے لبیک کہا ہے۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو اس طریقے پہ اپنے گھروں سے نکالو جس طریقے پہ یہ تجھے اپنے گھر سے نکالیں گے، اور ان سے اس طرح جہاد کرو جس طریقے پہ یہ تجھ سے لڑائی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور مجھے اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ مال خرچ کرو، اور مجھ سے اللہ نے کہا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ حکم عام ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ انفق ينفق علیک، اگر تم کسی کو دو گے تو دینے والا داتا تمہیں دے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ وانفق فسننفق علیک، خرچ کرو ہم بھی تم پہ خرچ کریں گے، یعنی ہم تمہیں دیں گے۔ اور لشکر تیار کرو، جو کفار و مشرکین و منافقین سے لڑے، ہم تمہارے لشکر کے ساتھ 5 فرشتوں کی لشکر بھیجیں گے۔ اور یہ جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا کہ وقاتل بمن اطاعک من عصاک، جو تجھے مان لے ان کو لے کر چل، اور ان لوگوں سے لڑائی کر جو تجھے نہیں مانتے، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جب یہ عصاکا کا لفظ آیا تو ہمارے ذہن میں وہ حدیث بھی ہونی چاہیے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے یہ، کہ کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا انکار کرنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری مانی، میری اطاعت کی، میری سنت پہ عمل کیا، میرے طریقے کی پیروی کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ کی نافرمانی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، جنت میں جانے والے 3 لوگ ہیں، 3 قسمیں ہیں، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، حکمراں وہ اقتدار والا جو عدل اور انصاف کرتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اور دوسرا وہ رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم، وہ آدمی جس کا دل بہت نرم ہو اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ نرمی والا معاملہ برتے، یعنی ہر شخص پہ وہ رحم کرے، ہر شخص کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ کرے، یہ بھی جنتی ہے۔ اور تیسرا وہ عفیف متعفف ذو عیال، جو کثرت اولاد کے باوجود کسی سے بھیک نہ مانگے، کچھ طلب نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں جانے والے وہ اہل النار خمسہ، فرمایا کہ یہ 5 ہیں، ان میں ایک وہ ہے الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبعا لا یتبعون اہلا ولا مانا، وہ بے فکر قسم کا گروہ تم میں کا جسے اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ وہ حلال کر رہا ہے، حلال کام یعنی جائز کام کر رہا ہے، یا وہ حرام یعنی ناجائز کام کر رہا ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت وہ ہے کہ جو ناجائز اور جائز، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے کام کرتے ہیں۔ کمانا اور خرچ کرنا، کھانا پینا، ملازمت و تجارت، خرید و فروخت، لکھنا پڑھنا، یہ تمام چیزیں، اور خاص طور پہ وہ اعمال اور وہ ملازمت اور وہ کام جس کے عوض یا جس کی وجہ سے اس کو رزق، تنخواہ، پیسہ، عوض، بدلہ ملتا ہے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ حرام ذریعہ ہے کہ حلال ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ ہے الخائن الذی لا یخفى له طمع وان دق الا خان، وہ چور جس کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، رکھی ہوئی ہو، اور وہ ہر وقت اس لمحے کا انتظار کرے جب لوگ اس سے غافل ہو جائیں اور وہ فوراً اس چیز کو چرا لیں۔ جس کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہو امانتاً، یا کوئی چیز اس نے اپنی نظر میں رکھی ہو، جو بھی اس کو موقع ملے وہ انتظار میں رہے کب لوگ سوئیں گے، کب لوگ جائیں گے، جو ہی موقع ملے جا کے وہ چوری کر لے، یہ بھی جہنمیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ کہ جو کسی کے گھر بار اور اولاد میں بگاڑ اور فساد پیدا کرے، کسی کی بیوی یا اس کی اولاد ان کو بگاڑے یا ان کو ان کے والد یا گھر والوں سے دور کرے، رشتہ داروں میں دشمنیاں پیدا کرے، یا کسی کے گھر میں فساد پیدا کرے۔ فساد سے مراد لڑائی جھگڑا بھی ہے، اور فساد سے مراد وہ لکھنے، پڑھنے، سننے، دیکھنے کی چیزیں بھی ہیں جن سے گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی پھیلتی ہے۔ لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، بہو بیٹی اور بیوی پردہ نہیں کرتی۔ یہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس نے وہ ڈائجسٹ پڑھی ہے، وہ افسانہ پڑھا ہے، وہ کہانی پڑھی ہے، وہ اسٹیج اور ٹی وی ڈرامہ دیکھا ہے، وہ فلم دیکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ اب پردہ نہیں کرتی۔ تو وہ لوگ کہ جو اس قسم کا مواد تقسیم کرتے ہیں، بناتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو گھروں کے فساد کا سبب ہیں، اور یہ اہل جہنم ہیں۔ اور فرمایا کہ چوتھی قسم میں راوی کو شک ہے کہ یا بخل کا ذکر کیا یا جھوٹ کا ذکر کیا، بخیل آدمی یا جھوٹا آدمی۔ اور پانچویں قسم میں فرمایا کہ وہ شخص جو فحش یعنی گندی بات کرے اور گالی دے، جس کا تقیہ کلام اور جس کی زبان سے گالی نکلے اور اس کی زبان سے فحش چیز نکلے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ اوحا الی ان تواضعوا، مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے ان مسلمانوں سے کہو کہ تواضع کو اختیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تواضع انکساری اس چیز کو اختیار کریں۔
تو یہ وہ حدیث تھی جس میں حلت و حرمت کے مسئلے کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس نعمت عظمی سے نوازا کہ پاک صاف چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں. دعاؤں کے درس میں ہم نے اس حدیث کو بیان کیا تھا جس کا تعلق سعد بن ابی وقاص سے ہے. امام الطبرانی نے معجم صغیر میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام الہیثمی نے اپنی مجمع الزوائد میں، اور حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم میں اس حدیث کو نقل کیا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں اور یہ آیت پڑھی گئی جس کا آج ہمارے ہاں درس ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آیت نمبر 168 سورہ بقرہ دوسرا پارہ. یہ آیت پڑھی گئی اور اس آیت کی تلاوت کے بعد سعد بن ابی وقاص جو 10 مبشرہ میں سے ہیں اور رشتے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں بھی لگتے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پینا صاف پاک حلال رکھو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں. تو اس چیز کو تا قیامت آپ نے عام کر دیا. اگر آپ سعد کے لیے دعا کرتے آپ کی دعا قبول کر لی جاتی اور سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بن جاتے، اور وہ مستجاب الدعوات تھے. لیکن یہ چیز ان تک خاص رہتی اور جب وہ انتقال کرتے وہ چیز ختم ہو جاتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت پہ مہربانی فرمائی اور امت کو بھی اس کار خیر میں شریک کر لیا. فرمایا کہ لوگوں، تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. سعد سے کہا کہ اطب مطعمک، کیا کھاتے ہو دیکھ لیا کرو. یہ مرغیاں جو امریکہ اور فرانس اور جرمنی اور اٹلی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، تحقیق کر لیا کرو کہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، ورنہ وہ لوگ تو وہ ہیں جو مچھلیوں کے پیکٹ پہ بھی لکھ کے تمہارے لیے بھیجتے ہیں کہ مذبوحۃ علی الطریقۃ الاسلامیہ. اس لیے اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو. کھانے پینے کی ہر چیز احتیاط سے کھایا پیا کرو، یہ حلال ہے یا نہیں. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اور یہ ایک لقمہ، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما يتقبل منه عمل 40 یوما، 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. سہل بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے، حلال کھانا، فرائض ادا کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. سعید بن زید نے ارشاد فرمایا علم حقیقی کا کمال 5 باتوں پر ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو علم اور عمل کا کمال حاصل نہیں کر سکتے. ایک ہے معرفت الہی، اللہ کو اور اس کے حقوق کو پہچانو، اور دوسری ہے معرفت حق، حق و باطل میں تمیز کرنا سیکھو، اور تیسری چیز ہے اخلاص، اور چوتھی ہے سنت کی متابعت، اور 5ویں ہے عقل حلال. اور فرمایا کہ عقل حلال وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق عبادت ملتی ہے. اور وہ حدیث بھی ہم نے بارہا بیان کی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کا تعلق بھی آج کے درس سے ہے، اس لیے کہ
آیت نمبر 168 جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 172 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ حکم خاص ہے۔ آیت نمبر 168 جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہاں پہ حکم عام ہے، یا ایھا الناس، اور آیت نمبر 172 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو یہ تاکید ہے کہ ہم نے تمام لوگوں سے بھی بات یہی کہی ہے، اور مسلمانوں تم سے بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ صرف طیب یعنی حلال اور پاک چیز کھایا پیا کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں تک سے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ 18ویں سپارے کی آیت نمبر 51 میں فرمایا رسولوں تم بھی پاک حلال ستھری صاف چیز کھایا کرو، اور وہی چیز اور وہی حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر ارشاد فرمایا ایک آدمی طویل لمبا سفر طے کر کے اللہ کی بارگاہ اور دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے جسم اور اس کے کپڑوں پہ طویل سفر کے نشانات، مٹی گرد و غبار موجود ہے۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ۔ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام، اس کے پیٹ میں غذا حرام، کھانا حرام اور پینا حرام، جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ حرام۔ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے انا یستجاب لذلک، یہ پکار اور یہ آواز کیسے سنی جائے؟ اس پیٹ اور اس جسم کی آواز ہے جو حرام پہ پلا ہے، اور حرام پہ پلے ہوئے جسم کی آواز اللہ سننا پسند نہیں کرتا۔ دار و مدار سارا اس چیز پہ ہے، وہ شیطان گمراہ کرتا ہے، اور شیطان اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان کے پیچھے چلنا یہ خسارہ ہے۔ اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بات یہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور اس چیز کا کہ تم جھوٹ باندھو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کہ جو تم نہیں جانتے۔ سوء یہ مصدر ہے اور فحشاء یہ اسم ہے۔ سوء وہ گناہ جن پہ حد جاری نہیں ہوتی، اور فحشاء وہ گناہ جن پہ حد جاری ہوتی۔ سوء وہ گناہ جو صغیرہ یا کبیرہ ہوں لیکن شدید وعید والے گناہ نہ ہوں، اور کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ نہ ہوں۔ اور فحشاء بے حیائی، اس سے مراد ہر وہ گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، مثلا شرک ہے اور سود ہے، قتل ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان تمہیں برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ انما یہ حصر کا کلمہ ہے، اس نے آ کے یہ بتایا کہ شیطان صرف اور صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم ہی دے سکتا ہے۔ تو شیطان تمہیں ورغلاتا ہے اور تم سے 3 بڑے گناہ کرواتا ہے، ایک سوء، ایک فحشاء، اور ایک اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ اور وہ یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اپنی طرف سے کسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اپنی کسی بات کو، اپنے کسی فیصلے کو، اپنے کسی فتوے کو، اپنے کسی خیال کو، اپنے کسی عقیدے کو، اپنی کسی فکر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ اور قول جو ہے، قول یا قال یقول قول، اس کا صلہ جب علا کے ساتھ آئے تو اس کا معنی بہتان باندھنے اور کسی بات کے کھڑ لینے کے ہوتے ہیں۔ مثلا عرب یہ کہتے ہیں قال علیہ، اس نے اس کے بارے میں کچھ کہا،
جب قال کے بعد علا آئے یا قول کے بعد علا آئے یا یقول کے بعد علا آئے یعنی علا کا صلہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف قول نہیں ہے، بات نہیں ہے، بلکہ جھوٹا بہتان اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ جو شیطان یہ 3 بڑے گناہ کرواتا ہے۔ آج بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی اور کچھ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین اور علم کی طرف منسوب کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے اور بغیر ثبوت کے اور بغیر صحت کے غلط قسم کی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ 3 بڑے وہ جرم ہیں جو شیطان انسان سے کرواتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ 2 آیات تھی سورہ بقرہ کی، جن میں اللہ تعالی نے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی آیت نمبر 168 اس میں حلت و حرمت کے شرک کو بیان کیا اور اس کی مذمت کو بیان کیا اور شیطان کے راستے اور شیطان کے دھوکے و وسوسے سے دور رہنے کا سبق ہمیں ملا۔ اور دوسری آیت جو آج ہم نے پڑھی اس میں شیطان کے ان 3 بڑے جرائم کو بیان کیا جو وہ انسانوں سے کرواتا ہے۔ انسان جب اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے وہ 3 بڑے گناہ کرتا ہے، سوء، فحشا اور جھوٹا قول، منسوب شدہ اور من گھڑت، جو اپنی طرف سے لوگ گھڑتے ہیں اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہے جو اللہ نے نہ کی ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا 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 وصلی اللہ وسلم علی سیدنا